انسان اپنی زندگی کا قاعدہ بنا لے، مشتبہ چیزیں، حلال چیزیں اگر یہ ذریعہ بن رہی ہوں، راستہ بن رہی ہوں انسان کو کسی ایسے جرم تک پہنچانے کا، جب آپ کسی کے کیئر ٹیکر بنتے ہیں، گارجین بنتے ہیں، اس کے ذمہ دار بنتے ہیں تو مال اس کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نسبت آپ کی اپنی طرف کی ہے کہ اس کے یتیم کے مال کی حفاظت بھی اپنے مال کی طرح کرنا، احسان ان کے ساتھ کرنا ہے یتیموں کے ساتھ دو طرح سے، عملی طور پر بھی ان کی ضروریات مہیا کر کے، اور زبانی طور پر بھی ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کر کے۔ چھوڑا انسان نے کیا ہے، میں اگر ہوں، میں دنیا سے چلا گیا ہوں تو میں نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ چاہے کیش کی شکل میں ہو، گولڈ کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، گاڑیوں کی شکل میں ہو، ایکس وائی زیڈ کسی بھی شکل میں کسی بھی فارم میں ہو، وہ سب کچھ ترکہ کہلاتا ہے، اور وہ سب کا سب تقسیم ہوگا، سب کا سب تقسیم ہوگا، اور فوراً تقسیم ہوگا۔ اگر یہ چیز وراثت کی تقسیم تمہارے اوپر چھوڑ دی جائے، تمہاری عقلوں کے اوپر چھوڑ دی جائے، تو تم کیا بندر باٹ کرو گے تمہیں خود سمجھ میں نہیں آئے گی، کیا فساد برپا ہوگا انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس لیے فریضۃ من اللہ، یہ چیز اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فیصلے ہیں، تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے جو تقسیم کی ہے بالکل اسی قانون کے مطابق چلے گی۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کون سا بیٹا زیادہ فرما بردار تھا تو اس کو زیادہ دیا جائے گا، کون سا بیٹا نافرمان تھا اس کو کم دیا جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، آیت نمبر 5۔ اور نہ دو سفہاء کو، سفہاء سفیہ کی جمع پہلے بھی گزرا ہے، بے وقوف کو کہتے ہیں، بے وقوف لوگوں کو اپنا مال تم نہ دو، وہ مال جعل اللہ لکم قیاما جسے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام، قیام کہتے ہیں جو تمہیں کھڑا کر سکے، جو تمہاری زندگی کو قائم رکھ سکے، جو تمہاری زندگی گزارنے میں مددگار اور معاون ثابت ہو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور ان یتیموں کو، ان بے وقوفوں کو اس مال میں سے رزق دو، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان کے لیے قول معروف، اچھی بات، نرم لہجے میں درست بات۔ کل ہماری آخری آیت میں بات ہوئی تھی عورتوں کے تعلق سے، بیویوں کے حقوق کے حوالے سے، جس میں ان کے حق مہر کا تذکرہ تھا، مال کا۔ میں نے ذکر کیا تھا دو کمزور ترین طبقے ہیں معاشرے کے اندر، ایک ہے عورت بحیثیت بیوی، اور دوسرا ہے یتیم، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں۔ تو عورتوں کا جو ان کو زندگی میں حق دینا ہے حقوق زوجیت کے اعتبار سے وہ بیان ہو گیا، حق مہر۔ اب آگے ہے یتیم، یتیم کا مال اس کو نہیں دینا، کب تک؟ جب تک وہ بے وقوف ہے، اور بے وقوف کب تک ہے؟ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، آگے اس کی اگلی آیت میں وضاحت آ رہی ہے۔ اموالکم، اپنا مال، حالانکہ مال یتیم کا ہوتا ہے، جب آپ کسی کے کیئر ٹیکر بنتے ہیں، گارجین بنتے ہیں، اس کے ذمہ دار بنتے ہیں تو مال اس کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نسبت آپ کی اپنی طرف کی ہے کہ اس کے یتیم کے مال کی حفاظت بھی اپنے مال کی طرح کرنا، اور اس کو بزنس میں لگانا، جعل اللہ لکم قیاما، کہ اس کے ذریعے سے قیام ہے، مال کے ذریعے سے تمہاری زندگی کا گزران ہوتا ہے، تم آگے زندگی کو لے کر چلتے ہو، اپنی بھی اور یتیموں کی بھی۔ اس آیت سے علم نے ذکر کیا ہے کہ یتیم کا مال اگر کسی کے پاس ہو جو حفاظت کے لیے، امانت کے لیے، تو اسے چاہیے کہ اسے کوشش کرے کہ اپنے مال کی طرح حفاظت بھی کرے اور بزنس میں لگا کر اسے بڑھاتا بھی رہے، جس کے ذریعے سے وہ ان یتیموں پر خرچ بھی کرے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ منقول ہے کہ یتیم کے مال کو تجارت میں لگا دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کا مال زکوٰۃ میں ہی ختم ہو جائے۔ آگے اگلی آیت میں ہم بات کریں گے کہ یتیموں کے مال پر بھی زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے۔ دوسری بات یہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے قیام ذکر کیا ہے، یہ مال کی تعریف ہے۔ اور ایک اور جگہ بھی مال کی تعریف ہے، اور وہ ہے سورہ عادیت، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان جو ہے وہ خیر کی محبت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے، مضبوط ہے، اور وہاں پر خیر سے مراد جو ہے وہ دنیاوی مال ہے۔ یہ مال اگر انسان حلال طریقے سے اپنائے اور جائز طریقے سے خرچ کرے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا آپ کو ملنی چاہیے، دنیا میں انسان کی محتاجگی یہ اچھی چیز نہیں ہے، انسان کو کمانا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے حالات کو درست رکھنا چاہیے، ورنہ فقیری انسان سے کیا کچھ کروا دیتی ہے یہ انسان کے تصور سے بھی باہر ہوتا ہے۔ اور آج کل حالات آپ سب کے علم میں ہیں کس طریقے سے بدتری کی طرف ہمارے ملک کے جا رہے ہیں اور لوگوں کی کیسی صورتحال بن رہی ہے۔ اللہ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے،
التی جعل اللہ لکم قیامہ، تو ہمارا قیام اس مال کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ورزقوہم فیہا، رزق سے مراد دو چیزیں ہوتی ہیں، کھلانا اور پلانا۔ صرف کھانا نہیں ہوتا، کھانا پینا دونوں چیزیں، طعام کے اندر بھی کھانا پینا دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست، یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے، تم نے کرنا ہے، تم کیئر ٹیکر ہو، ان کے مال کو ان کو ابھی دینا نہیں ہے، اور ان کے پہننے کا، کپڑوں کا بندوبست بھی تم نے کرنا ہے، یہ کام بھی تم نے کرنا ہے، اور زبان سے تمہارا اسلوب بھی، وقولوا لہم قولا معروفا، یتیم کے ساتھ جو گفتگو ہوگی وہ بھی بڑے نرم لہجے میں ہوگی، اچھے انداز میں ہوگی۔ ان کے ساتھ چونکہ وہ کمزور ہیں تو زور زبردستی، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی، ان کے ساتھ کوئی ڈانٹ ڈپٹ، ان کے ساتھ کوئی سختی، یہ کرنے کی اجازت تمہیں نہیں دی گئی ہے۔ وقولوا لہم قولا معروفا، احسان ان کے ساتھ کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ دو طرح سے، عملی طور پر بھی ان کی ضروریات مہیا کر کے، اور زبانی طور پر بھی ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کر کے۔ یہ دونوں حکم الہی ہیں، دونوں احکامات الہی ہیں۔ اب یتیم کو مال کب ملنا ہے، عورت کو کب ملنا تھا وہ ذکر ہو گیا، یتیم کو کب ملنا ہے جو اس کا مال ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، آزماؤ یتیموں کو، امتحان لو ان کا، ابتلا آزمائش سے ہے، امتحان لو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، جس کو ہم سادے الفاظ میں اردو میں کہتے ہیں بالغ ہو جائیں۔ بالغ ہونے کے بعد، یہ بالغ بلوغت کے قریب، ان کا تم نے تھوڑا سا چیک کرنا ہے کہ یہ کس قابل ہیں، ان کو ان کا مال اگر دے دیا جائے تو یہ سنبھال سکتے ہیں صحیح طریقے سے، یا ایک ہوتا ہے کہ وہ بڑا تو ہو گیا، عقل مند بھی ہے لیکن مال کے اعتبار سے سمجھدار، ویسے عقل مند ہے لیکن اس کے ہاتھ میں پیسہ دے دیا تو یہ اڑا دے گا، موج مستی والا آدمی ہے، جس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس آدمی کو اس کا مال نہ دیا جائے، ورنہ وہ چند دنوں کے اندر اندر خرچ کر کے آگے پھر بیٹھ جائے گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کی اس مال کے لیے امتحان، ان کو سمجھانا، سیکھنا، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد، اس لیے اس آیت کا ایک ترجمہ ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ، یتیموں کو سکھاؤ، ان کو سمجھاؤ مال کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، تاکہ جب ان کو مال دیا جائے تو وہ ان کو پتہ چل جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم محسوس کرو، تمہیں نظر آئے ان میں، ان یتیموں میں، رشدن، سمجھداری، یہاں سمجھداری سے مراد، بلوغت تو آ گئی ہے پیچھے، سمجھداری سے مراد مال کو خرچ کرنے کا صحیح طریقہ، مال اڑانے والا نہ ہو، جس کو ہم سادے الفاظ میں کہتے ہیں بے اسراف کے ساتھ خرچ کرنے والا، وہ سنبھالنے والا بھی ہو اور طریقے سے مینج کر کے چلنے والا ہو۔ اگر اس قسم کا ہے تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب یہ ان کا مال ہے اور ان کو دے دو، یہ ان کا مال ہے۔ اسی سے اہل علم نے ذکر کیا، اور بھی ادلہ موجود ہیں کہ یتیم کے مال پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے آپ کی عبادت اور ایک ہے اس میں غریبوں کا حق۔ چونکہ دو چیزیں، بچے کے اوپر، چھوٹا بچہ ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کیونکہ زکوٰۃ مال کی وجہ سے فرض ہوتی ہے۔ اگر اس کی ملکیت میں اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچا ہے، ساری شرائط پوری ہیں، تو اس کے مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور یہ کیئر ٹیکر جو ہوگا وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال انہیں دے دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، ایک بات کا اچھی طرح خیال رکھنا کہ اس مال کو نہ کھا جانا، وَلَا تَأْكُلُوهَا، نہ کھا جانا، اسرافاً، فضول خرچی کر کے، وبدارن، اور جلدی جلدی کر کے، ان یکبروا، کے بڑے ہو جائیں گے، ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کے مال کو ٹھکانے لگا دو، یہ بھی مت کرنا، فضول خرچی بھی مت کرنا، ان کے اوپر بھی خرچ کرنا ہو یا اپنے اوپر خرچ کرنا ہو، بڑے طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یتیم اگر تمہاری کفالت میں آ گیا ہے تو وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو شخص غنی ہے، امیر ہے، تو اسے چاہیے یتیم کے مال سے بچ کر رہے، اس کے مال سے وہ کچھ بھی نہ لے، اس کے مال کی حفاظت بھی کرے، اس کو تجارت میں بھی لگائے، ان کا مال ان کے لیے سیو کر کے رکھے۔ لیکن اگر وہ ذمہ دار بن گیا ہے، یتیم کی کفالت اس کے پاس آ گئی ہے اور وہ فقیر ہے، خود محتاج ہے، اور اوپر سے یتیم کی کفالت بھی اس کے پاس آ گئی اور مال بھی آ گیا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو شخص فقیر ہے تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ معروف طریقے سے کھائے۔ معروف طریقہ جو اس فقیر کے اعتبار سے ہے، ایک ہوگا کہ موج مستی کر رہا ہے، وہ بھی اچھے سے اچھے باہر ریسٹورنٹس میں جا کے کھانے کھانا، بڑی جگہوں پر رہنا، پیسے کو فضول طریقے سے خرچ کرنا، اور ایک ہے کہ اپنے سٹینڈرڈ والے لوگوں کو وہ دیکھے
میرے طبقے کے لوگ کیا کھاتے ہیں، کس طرح پہنتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، میں اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس میں سے اپنی مزدوری کے طور پر پیسے لے سکتا ہوں، کیونکہ میں اس کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، میں اس کو سنبھال رہا ہوں۔ اتنی اجازت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ۔ اب جب یتیم کو اس کا حق تم نے پہنچانا ہے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم دینے لگو، دفع یعنی پہنچانا، دینا، تو ان کا مال جب انہیں دینے لگو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان پر گواہ بنا لو، گواہوں کے سامنے دو، تاکہ یہ تہمت پوری طرح سے ختم ہو جائے کہ تم نے یتیم کا مال کھا لیا ہے۔ ہر چیز کلیئر ہو، پورا حساب کتاب کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ یہ چیز یتیم کے سپرد کی جائے، تاکہ تم پر دنیا کے اندر کوئی الزام نہ لگے۔ باقی آخرت کا معاملہ تو حقائق کے ساتھ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا۔ یہ امیر کے لیے کیا حکم ہے، غریب کے لیے کیا حکم ہے، یتیم کے مال کی تم نے کس طرح سے حفاظت کی ہے، کیا کیا ہے، کس طریقے سے یتیم کو پہنچایا ہے، اس کے کھلانے پلانے کا بندوبست کیا ہے، یہ سارا حساب رب تعالیٰ نے لینا ہے۔ یتیم کا مال، یتیم کا حق بھی اس تک پہنچنا چاہیے۔ اب عورت ہو یا یتیم ہو، ان دو کا ایک حق اور ہوتا ہے۔ یتیم کا حق ظاہر سی بات ہے اس کے والد کی وفات کے بعد اس کا حق بن رہا ہے۔ یتیم ہوتا وہی ہے جو بچہ ہے غیر بالغ ہے اور اس کا والد فوت ہو گیا ہے، اب اس کا مال تو وہی ہے جو اس کو وراثت میں ملنا ہے۔ اسی طرح عورتیں ہیں، ان کو وراثت میں جو چیز ملنی ہے اس کا اب اگلی آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے دور جاہلیت میں ان لوگوں کا، ایسے لوگوں کا تو کوئی حصہ ہوتا ہی نہیں تھا، عورتوں کا بھی اور ان بچوں کا جو چھوٹے ہیں، صرف اس کو ملتا ہے جو خود طاقتور ہے، جو خود چھین لے یا خود کسی کام کاج کے قابل ہے، لڑنے کے قابل ہے تو اسے مل جاتا تھا، ورنہ باقی چھوٹے بچے ہیں ان کو نہیں ملتا تھا۔ اسلام نے چھوٹے بچے تو کیا، اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے اور اس کی بیوی پریگننٹ ہے تو جو یعنی اگر آپ اہل علم کے کلام کو پڑھیں، ان کی گفتگو کو پڑھیں تو وہ یہ تک کہتے ہیں اب وراثت تو بھی تقسیم ہوگی، یہ بات ہم آگے چل کے کریں گے، وراثت تو وفات کے فوراً بعد تقسیم ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بچہ اس دنیا میں آئے گا بھی، آیا نہیں ہے، اس کا بھی وراثت میں حصہ ہے اور اس کی حفاظت کی جائے گی، وہ تقسیم نہیں ہوگا، اس کے حصے کو احتیاطی طور پر محفوظ کر کے رکھا جائے گا۔ اب کتنا رکھا جائے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہو گیا کہ کتنے حصے کو ہم احتیاطی طور پر رکھیں۔ پرانے اہل علم کا، کسی نے کہا ایک بیٹے کا حصہ کم از کم احتیاطی رکھا جائے، کسی نے کہا ایک بیٹا اور ایک بیٹی، کسی نے کہا کم از کم 2 بیٹوں کا حصہ احتیاطی طور پر، کیونکہ پتہ نہیں ہے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، ایک ہوگا یا 2 ہوں گے۔ عام طور پہ بیٹا یا بیٹی ہوتے ہیں، کبھی کبھار 2 بچے بھی ہو جاتے ہیں، تو 2 بیٹوں کا، بعض اہل علم نے کہا، امام احمد وغیرہ کا، 2 بیٹوں کا احتیاطی حصہ رکھ کر پھر باقی وراثت کو تقسیم کیا جائے اور بقیہ کو ان کا حصہ دے دیا جائے، اور یہ جو سیو کیا گیا ہے اس کو محفوظ کر کے رکھا جائے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو جو پیدا ہو، جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ دے کر، باقی حصہ جو وارثین کا بقیہ اگر بچ رہا ہے ان کو ملنا ہے تو وہ ان کو دیا جائے۔ یعنی جو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے اس تک کا وراثت میں حصہ موجود ہے اور اس کے حصے کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اب ذکر فرمایا کہ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے مما، ان چیزوں میں سے، ترکا جو چھوڑا ہے، الوالدانی والدین نے، ماں باپ نے جو چھوڑا ہے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے جو ترکہ چھوڑا ہے۔ چھوڑا انسان نے کیا ہے، میں اگر ہوں، میں دنیا سے چلا گیا ہوں تو میں نے جو کچھ چھوڑا ہے، وہ چاہے کیش کی شکل میں ہو، گولڈ کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، گاڑیوں کی شکل میں ہو، XYZ کسی بھی شکل میں، کسی بھی فارم میں ہو، وہ سب کچھ ترکہ کہلاتا ہے، اور وہ سب کا سب تقسیم ہوگا، سب کا سب تقسیم ہوگا اور فوراً تقسیم ہوگا۔ یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ورثاء اس گھر میں نہیں رہ رہے ہوتے جو گھر میرا ہے، میں دنیا سے چلا گیا، کچھ وارثین اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں جس کا میں مالک تھا، اور کچھ وارثین اس گھر کے اندر نہیں ہے، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کچھ بیٹے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی 1-2 بیٹے اور باقی نہیں ہوتے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ چیز چلتی رہتی ہے، وہ رہتے ہیں کوئی 20-25 سال۔ آج کل یہ کیسز بہت آتے ہیں، 25-30 سال پرانی وراثت کے جھگڑے ہیں، اب وہ آپس میں لگے ہوئے ہیں، گتھم گتھا ہے، تقریباً ہر خاندان کے اندر یہ کیس آپ کو ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ٹائم تھا اس کو تقسیم کرنے کا، اس وقت ہم نے ٹال مٹول سے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے لیٹ کر دیا۔
جیسے ہی میں اگر فوت ہوا ہوں تو میرے مرنے کے بعد اس مال کا میں نے جو پیچھے چھوڑا ہے اس کا کوئی نہ کوئی وارث ضرور ہوگا، مالک ضرور ہوگا. بغیر ملکیت کے مال نہیں ہوتا، یہ ہے نا. اگر یہ بغیر ملکیت کے نہیں ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی مالک ضرور ہوگا. یہ اگر ہے میرے جاتے ہی اس کا مالک ورثہ ہوں گے. ابھی مشترک ہے کیونکہ تقسیم نہیں ہوئی، میرے جتنے ورثہ ہیں سب مشترک مالک ہیں، لیکن فوراً حصہ متعین ہو جانا چاہیے اور سب کو سب کا حصہ مل جانا چاہیے. اب اگر میں کسی کے حصے کو استعمال کر رہا ہوں، میں گھر میں رہ رہا ہوں اور مفت میں رہ رہا ہوں، کرایہ بھی نہیں دے رہا، ان کی اجازت بھی نہیں ہے، خوشی سے اجازت نہیں ہے، تو یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. رہنا چاہتا ہوں میں اگر اپنے والد کے گھر میں ان کی وفات کے بعد، تو بقیہ ورثہ سے پوری دل کی خوشی کے، زبردستی نہیں، پریشر ڈال کے نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ اجازت ہو. نمبر 1. نمبر 2، اس کا اگر کوئی اس طرح کا کرایہ طے کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ کسی قسم کا کل قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ ہو کہ میں نے کسی کا حق دبایا تھا، کسی کی چیز کو ناجائز طریقے سے یا پریشر کر کے یا کوئی کسی بھی طریقے سے استعمال کیا. اور ہر چیز کو ریٹن فارم میں لے آئیں، یہ ان کا حصہ ہے، اس گھر میں ان کا اتنا حصہ مقرر ہے، اتنا پرسنٹیج ان کا ہے، تاکہ اس کے حساب سے ان کا کرایہ ان کو دے دیا جائے. کوئی بھی دکان ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی بزنس ہے، وہ فوراً اس چیز کو طے کیا جائے کہ کس کا کتنا حصہ بن رہا ہے، وہ ان کے حصے میں لگا دیا جائے. اس کا کوئی پروفٹ آ رہا ہے، بزنس کا کوئی پروفٹ آ رہا ہے، وہ پہنچایا جائے. یہ کسی 1-2 بیٹے کا کاروبار میں شریک ہو کے والد کے بعد ان پیسوں کو استعمال، بزنس کو استعمال کریں، جی ہم کما رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کما رہے ہیں، آپ کا حصہ زیادہ ہوگا جو عرف کے مطابق ہے، لیکن بقیہ وارثوں کا بھی حصہ ترکہ، جب وہ چھوڑ دیا ہے تو دیگر للرجال، اب یہ ورثاء کا حصہ بن جائے گا فوراً ہی. وللنسائی، اور عورتوں کے لیے بھی نصیب، ان کا حصہ ہے، مما ترک الوالدانی، جب چھوڑ دیا ہے والدین، جو کچھ چھوڑ دیا ہے والدین نے، والاقربون، اور قریبی رشتہ داروں نے. یہ بھی بڑی مبہم بات ہے، غیر واضح بات ہے. انشاءاللہ 2 آیات کے بعد اس کی پوری وضاحت آ رہی ہے ڈیٹیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو، وراثت کے مسئلے کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے. اور ایک مزے کی بات ہے، والدین نے یہاں بھی ذکر کیا آگے بھی، کہ گفتگو کے اندر عام طور پہ جہاں کہیں مرد اور عورت مشترک ہوں کلام میں، کسی اعلان میں، کسی جگہ پر، کسی مسئلے میں، تو مردوں کو عام طور پہ مقدم کیا جاتا ہے. للرجالی، آگے بھی آپ پڑھیں گے، مردوں کی وراثت پہلے آئے گی، عورتوں کی بعد میں آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ حسن کلام کا تقاضا یہ ہے، بہترین عمدہ کلام یہ ہے کہ ذکر میں مردوں کو پہلے رکھا جائے، عورتوں کو بعد میں رکھا جائے، جیسے اللہ کے کلام میں. میں ویسے ذکر کر رہا ہوں، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. یہ اعلانات وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خواتین و حضرات، اس میں بعض کا یہ کہنا ہے کہ حضرات پہلے ہوں. بہرحال حضرات کے پہلے ہونے سے کوئی انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا، حضرات بعد میں ہی رہیں گے، خواتین ہی پہلے ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ تھوڑا سا ایک اہل علم نے چونکہ ان آیات میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حصہ، مردوں کا ذکر پہلے رکھا ہے، عورتوں کا بعد میں رکھا ہے. تو عورتوں کا بھی حصہ ہے جیسے مردوں کا حصہ ہے، کم زیادہ وہ آگے بات آ رہی ہے، لیکن حصہ ضرور ہے، ملنا چاہیے، چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا ہو. مما قل منہ او کثر، اس مال میں سے چاہے وہ قلیل ہو چاہے وہ کثیر ہو. تھوڑا مال کیوں نہ ہو، جو انسان فوت ہوئے چاہے اس کا تھوڑا مال کیوں نہ ہو، چاہے زیادہ مال. یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ مال ہے تو آپ دے رہے ہیں، یا بہت زیادہ مال ہے تو کھا گئے ہیں، تھوڑا مال ہے تو دے رہے ہیں. کیونکہ ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں کہ جہاں وراثت کا مال کم ہو تو وہاں پورے حقوق کی الحمدللہ ادائیگی ہو جاتی ہے. بہنوں کا بھی حصہ، بیٹیوں کا بھی حصہ، اس کا بھی حصہ، اس کا کم ہے نا. لیکن جہاں مال زیادہ ہو تو وہاں پر تھوڑا سا دل میں شیطان کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈالتا ہے، اور کچھ چیزیں سامنے آتی بھی ہیں. کم ہو یا زیادہ، جس کا جو حصہ جتنا بنتا ہے وہ اس کو دے دینا چاہیے. ایک اور اہم ترین مسئلہ جو شاید سے سمجھ میں آتا ہے، اور وہ ہمارے معاشرے کی بڑی بدنصیبی ہے، یہ حصہ کب ملتا ہے؟ مما ترک، جب وہ انسان چھوڑ کے مر جائے. پھر مرد اور عورتوں کا حصہ، وارثین کا حصہ کب ہے؟ جب انسان چھوڑ کے مر جائے. جب تک میں زندہ ہوں یہ چیز اگر ہے تو یہ میری ہے. مجھ سے آ کر میرا بیٹا بھی نہیں کہہ سکتا میری جائیداد میں سے میرا حصہ دے دو. جیسے آج کل چلتا ہے نا، وہ بچے ماں باپ کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ ہمارا حصہ دے دو. پر کون سا حصہ؟ کس چیز کا حصہ؟ میری چیز ہے، میں نے بنائی ہے، میں نے کمایا ہے، میرا بزنس ہے، میرا گھر ہے، میری دکان، میری پراپرٹی. تو میری مرضی میں جس کو دوں، جس کو نہ دوں. میں مر جاؤں گا تو میرے بعد اللہ نے تم لوگوں کو دیا ہے، باقی زندگی میں تو میری ملکیت ہے. زندگی میں کس حق سے بچے آ کر کہتے ہیں ہمارا حصہ ہمیں دے دو؟ حصہ کس چیز کا؟ مطلب آپ کو حصہ چاہیے، آپ جائیں اپنی محنت کریں، کمائیں. والدین اپنی مرضی سے خوشی سے اپنی اولاد کو دے دیں، زندگی میں وہ الگ چیز ہے. لیکن جو وفات کے بعد ہوگا وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے آئے گا. زندگی کے اندر کسی کو حق نہیں ہے
کسی بچے کو حق نہیں ہے کسی بیٹے یا بیٹی کو کہ زندگی کے اندر مطالبہ کرے کہ میرا حصہ مجھے دے کے فارغ کر دو، مجھے جانے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے ابھی دے دو۔ ابھی کچھ نہیں ہے، یہ سب وفات کے بعد ہے، وراثت وفات کے بعد ہے، زندگی کے اندر وراثت کی تقسیم نہیں ہے۔ نصیبا مفروضہ، یہ نصیب ہے، حصہ ہے مفروضہ، جو فرض کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ یہ کوئی آپ کے معاشرے کے قوانین کے، دنیا کے حساب و کتاب سے چیزیں طے نہیں ہوں گی، یہ بلکہ اللہ کے مقرر کردہ احکامات ہیں، اس کے حساب سے مال تقسیم ہوگا۔ اس لیے اس میں کسی کی نہیں چلے گی، کسی کی بھی نہیں چلے گی۔ یعنی آگے آپ ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں احکامات عام طور پہ جو مزاج ہے قرآن کا وہ تفصیل نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کو بہت تفصیل کے ساتھ، کس تمہید کے ساتھ، پھر تفصیل کے ساتھ، اور پورا اللہ نے کس انداز میں بیان کیا وہ بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ذکر فرمایا کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، تو تقسیم کا مرحلہ آتا ہے، تو کچھ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت، اولو القربا، قریبی رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، اور مساکین، تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس قسمہ میں، اس مال میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور زبان سے بھی ان کے لیے، قولوا لہم، کہو ان کے لیے، قولا معروفا، اچھی بات، زبان سے بھی کوئی سخت جملے کہہ کر، تانے مار کر، بدتمیزی کر کے اپنی نیکی کو برباد بھی نہ کرو۔ یہ اصل میں ایک ادب اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ جب وراثت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو کچھ رشتہ دار، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، جو رشتہ دار بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو حصہ مل نہیں رہا ہوتا۔ مثال کے طور پہ نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے وراثت میں، ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان کی اولاد ہے، آگے جو پوتے ہوتے ہیں ان کا حصہ نہیں ہے۔ تو کوئی انسان جب فوت ہوا تو اس کے کچھ بیٹے زندہ تھے، کوئی ایک آدھ دو بیٹے پہلے اس کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، اس بیٹے کی اولادیں جو پوتے پوتیاں ہیں، یہ اب اپنے دادا کے وارث نہیں بنیں گے۔ اب جب تقسیم وراثت کا مرحلہ آئے تو اس طرح کے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا انسان کو چاہیے۔ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، کوئی غریب ہے، تو ان کو کچھ نہ کچھ انسان دے۔ کتنا دے وہ اللہ نے مقدار نہیں بتائی، وہ آپ کی اپنی طبیعت پر، مال کی کیفیت پر، مقدار کے اوپر منحصر ہے، لیکن کچھ نہ کچھ انسان کو یعنی تعلیمات الہیہ ہیں کہ ان کو دے دینا چاہیے، اور یہ انسان کو ہر چیز میں یہ اصول اپنانا چاہیے۔ کبھی کچھ کھا رہا ہو، پی رہا ہو، ویسے بیٹھا ہو، کوئی اللہ نے کوئی اپنا فضل کیا ہے، تو جو منتظر ہیں دنیا کے اندر، کوئی آپ سے امید لگا کر بیٹھے ہیں، کوئی کسی کو ضرورت مند ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو انسان دوسروں کو بھی اپنی اس خوشی میں شریک کرے۔ مفت کا مال ہے وراثت کا، اللہ نے عطا کر دیا ہے، بغیر کسی محنت کے آپ کو مل رہا ہے، تو آپ دوسروں کے اوپر بھی اللہ کا یہ فضل اچھاوڑ کریں گے، وہ فضل دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، تو اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں اس مال میں برکت دے گا۔ تو یہ بات ایک ارشاد کے طور پہ، سمجھانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی ہے۔ اس کے بعد یہ اب آخری آیت اس اعتبار سے کہ اس کے بعد انشاءاللہ 2 آیات کے بعد پورے اصل مضمون میں جائیں گے، یتیموں کے مال کے حوالے سے خاص طور پر، کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو چھوڑ کر جاتے ہیں، لو ترکو، کہ اگر وہ چھوڑ کر جائیں، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃً، اولاد، بچے، ضعافاً، کمزور، خوف و علیم، کہ ان پر ڈر ہے ان کے ضائع ہونے کا، برباد ہونے کا، ان کے مال کے لٹ جانے کا، تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، ان کو چاہیے اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات بھی کریں تو بالکل درست اور سیدھی بات کریں۔ یہ آیت اہل علم نے 2 طرح کے اس کے مخاطبین ذکر کیں کہ اس آیت میں گفتگو کن سے کی گئی ہے۔ انسان سے خود سے بھی کی گئی ہے، انسان کو ڈرنا چاہیے اپنے پیچھے اولاد کو کمزور چھوڑ کر نہ جائے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں تھے، خود بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں مکہ میں شدید بیمار ہو گیا، اور بس مجھے تھا کہ شاید میں دنیا سے جانے والا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کہ اللہ کے نبی، مال بھی بہت ہے، مسئلے 2 تھے، ایک تو مکہ میں وفات کا ان کو تھا کہ ہجرت میں کر کے کیا تھا، میری ہجرت کا ثواب ختم ہو جائے گا اگر میں یہاں وفات پا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مال بھی میرے پاس بہت ہے، اور میری وارثوں میں ایک ہی بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال وصیت کر کے اللہ کی راہ میں دے کر چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہو سکتا، سارا مال وصیت، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اپنے بچوں کو کمزور چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے پیچھے اولاد کے لیے مال چھوڑ کر جانا یہ بھی شرعی تعلیمات میں سے ہے. اگر کمایا ہے تو انسان کو چاہیے اپنے وارثوں تک مال پہنچائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مال کی وصیت کی اجازت نہیں تھی. انہوں نے فرمایا 2/3 آدھا 1/3. آپ نے فرمایا 1/3 1/3 جو ہے اس کی وصیت کی اجازت ہے, لیکن یہ بھی زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. یہ بھی نہ کرو, اس کا مطلب یہ بھی نہ کرو تو بہتر ہے. اپنے وارثوں میں مال جانے دو, اپنے وارثوں میں اس نیت سے مال. زندگی میں انسان کو صدقہ کرنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نے فرمایا افضل ترین صدقہ وہ ہے کہ وقت صحیح انسان صحت مند ہے, اس کو آگے لالچ ہے, آگے دنیا کی زندگی نظر آ رہی ہے, فیوچر ہے, اس کے مقاصد ہیں, پلانز ہیں, ان کو اس سے پورا کرنا ہے. لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے میری تو اینڈ ہو گیا, اب میں لٹا کے اپنی آخرت کے لیے صدقہ کر کے جاؤں. تو نہیں, اب اپنی اولاد کے لیے بھی انسان چھوڑ کر جائے. تو 1/3 مال کی وصیت کی اجازت دی گئی تاکہ پیچھے اولاد کمزور نہ رہے. اور یہ بھی اس صورت میں اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, یہ مسئلہ سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا. وصیت انسان اس وقت کرے 1/3 مال کی جب اس کے پاس مال بہت زیادہ ہو. ان ترک خیرا, وہاں پر اس آیت میں ذکر کیا خیر, اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا خیر, کہتے ہیں مال بہت زیادہ ہو. مال اگر کم ہے, بہت زیادہ نہیں ہے, تو بہتر یہ کہ انسان وصیت نہ کرے, اپنے وارثوں میں مال کو جانے دے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور کمزور نہ رہے. یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے مال کی تقسیم کا, مال کے آگے بڑھنے کا. دوسرا جو ہے وہ اس آیت میں یہ مخاطب ہے جن لوگوں کو یتیموں کی کفالت مل جاتی ہے. کوئی بھتیجے کی کفالت مل گئی, کسی اور یتیم کی کفالت مل گئی, تو اس کو بھی چاہیے یتیم کے مال کی حفاظت کرے, اس کو برباد نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بھی مر جائے جو کل میں نے مسئلہ ذکر کیا تھا کہ یتیم کو بھی اسی طرح سمجھے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا میری اولاد یتیم ہو گئی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. اپنے اوپر رکھ کر سوچو. اور زندگی کا بڑا بہترین اصول ہے انسان کسی دوسرے کو سمجھنے کے لیے کہ جو بعض اوقات انسان سامنے والے کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈھال کر ذرا سا دیکھے گا, بات کو سمجھے گا, تو اس کو لگے گا سامنے والا اب صحیح ہے. یہ ذہن کو صاف کرنے کا, ذہن کو اچھا رکھنے کا کسی دوسرے کے متعلق بڑا بہترین فارمولہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں لیں جس میں سامنے والا ہے. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آدمی کس طرح سے اپنی زندگی کو مینیج کر رہا ہے یا کس طرح سے معاملہ. تو وہ جو یتیم بچے ہیں, اپنے بچوں کو سمجھو کہ اگر یہ یتیم ہوتے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا. تو ان یتیموں کی کفالت کرتے ہیں, تمہیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر تم مر جاؤ تو پیچھے تمہارے جو یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. لہذا اللہ سے ڈرو اور یتیموں کے معاملے میں سیدھی بات کر کے رکھا کرو. یہ جتنی باتیں وعیدیں آپ نے پیچھے پڑھی یتیموں کے مال کھانے کے حوالے سے, یہ ہر اس آدمی کے لیے نہیں ہے جو یتیم کے مال کو سنبھالتا ہے, یتیم کا والی وارث یا یتیم کا سرپرست بنتا ہے. یہ اس آدمی کے لیے جو بنتا ہے لیکن یتیم کا مال کھاتا ہے. اگر اس نے یتیم کی کفالت اچھے طریقے سے کی ہے, میں نے کل بھی حدیث بتائی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میں جنت میں اس طریقے سے, آپ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا, فرمایا ساتھ ساتھ ہوں گے. بہت بڑی اجر کی بات ہے یتیم کی کفالت, چاہے انسان کو مل جائے یا نہیں بھی ملی تو ویسے کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری انسان اٹھا لے, بڑی برکت ہے اس میں. اللہ دل کو بھی نرم کر دیتا ہے اور اللہ آپ کے لیے بڑی آسانیاں کر دیتا ہے. یہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ ہوں یا ہیں لوگ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں اور وہ اس نیکی کے فوائد کو محسوس کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی, اور آخرت کا معاملہ تو ویسے ہی اللہ کے سپرد ہے. باقی جو یہ چور قسم کے لوگ ہیں, کرپٹ قسم کے لوگ ہیں, ان الذین یأکلون اموال الیتامی, یقیناً وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے. اس لیے کہ پیچھے فقیر کا ذکر ہوا تھا کہ وہ کھا سکتا ہے بالمعروف, کیونکہ وہ محتاج ہے, بالمعروف طریقے سے وہ کھا سکتا ہے. یہاں پر ہے جو ظلم کرتے ہوئے کھاتا ہے, امیر ہے یا فقیر ہے لیکن حد سے زیادہ کھا رہا ہے, یہ ظلم ہے. تو یہ شخص کیا کر رہا ہے, انما یأکلون فی بطونہم النار, یتیم کا مال نہیں کھا رہا, اپنے پیٹ میں یہ لوگ کھا رہے ہیں, ڈال رہے ہیں اپنے پیٹ میں آگ کو, جہنم کی آگ ان کے پیٹ میں جا رہی ہے. یہ مال نہیں جا رہا ہے یتیم کا, یہ جہنم کی آگ جا رہی ہے. یہاں تو مزے آ جائیں گے لیکن کل بارگاہ الہی میں بڑا سخت معاملہ ہوگا. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اور ان قریب یہ داخل ہوں گے سعیر میں, بھڑکتی ہوئی آگ میں. کل قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے اس یتیم کا مال کھانے کی وجہ سے. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, انسان کو اس مظلوم سے بہت بچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے جس کا کوئی مددگار نہ ہو سوائے اللہ کے, جس کا کوئی مددگار نہیں ہے کمزور کا, اس کا اگر اللہ مددگار ہے تو پھر انسان کا بہت ہی برا حال ہوتا ہے. اور یہ آپ اپنی زندگی کے اندر تجربے مشاہدے کے اندر دیکھیں, آس پاس نظر دوڑا کے, کچھ لوگوں کے احوال پلٹتے ہیں آخری عمر میں آ کر, اور وہ بڑے
ایسی حالت میں آ جاتے ہیں کہ ترس والی حالت ہوتی ہے. ان کی زندگی کو ذرا ان کے ماضی کو چیک کریں، آپ کو نظر آئے گا کچھ چیزیں تو ایسی ہوں گی کہ جن کی بنا پر ان کے ساتھ دنیا میں ہی یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اب جو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا، عورتوں کا حق ذکر کیا جو ان کو ملنا تھا، ان کے قبضے میں نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن یتیم کو مال کم ملے گا جب اس کا والد فوت ہو گیا. اب وہ اس کے پاس آئے گا کیسے؟ عورت کو جو اس کا حق باہر سے ملنا ہے وہ اس کے شوہر کی طرف سے حق مہر تھا، اس کی بات ہو گئی. اب جو وراثت کے طور پہ ملنا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب وراثت کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق. وصیت کہتے ہیں کسی معاملے میں حکم دینا جس میں انسان کے لیے خیر خواہی اور اچھائی اور بھلائی اس کے فائدے کی باتیں ہوں. اسی لیے اس وصیت کا لفظ زیادہ تر جو ہے وہ انسان کے وفات کے وقت جو احکامات اس نے صادر کیے ہوتے ہیں، اپنی وفات کے بعد کے معاملات جو بڑے اہم ہوتے ہیں اس کے لیے عام طور پہ بولا جاتا ہے. تو یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے خیر خواہی اور کامیابی ہے، اور تمہاری اولاد کے لیے تمہیں اللہ حکم دے رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے قرآن و حدیث میں عام طور پہ اولاد کو حکم ہوتا ہے ماں باپ کے لیے کیا انہوں نے کرنا ہے. ماں باپ کو بہت کم حکم ہے بچے کو نماز کی تربیت دو، بچوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ. یہ فطرتی چیزیں ہیں، بچوں کی تربیت فطرتی چیز ہے. آپ کو عام طور پہ نہیں ملے گا کہ آپ بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں، آپ ان کے لیے کما کر لائیں. اس پر ثواب ہے لیکن احکامات آرڈرز کی شکل میں نہیں ہوگا. بہت زیادہ آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ فطرت ہے. اس کے باوجود یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، مفسرین نے اس مقام پر ہی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ آپ کی اولاد کا خیال رکھنے والا، ان پر مہربانی اور شفقت کرنے والا ہے. جتنا میں اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوں، ان کا خیال رکھتا ہوں، ان کے لیے سوچتا ہوں، ان کے فیوچر کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے تدبیریں کی ہوتی ہیں. تو اللہ نے تمہاری اولاد کے حصے کو، ان کی حفاظت کو پورا محفوظ کر کے رکھا ہے. سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام گئے تھے، ایک دیوار کو سیدھا کیا تھا جو دو یتیم بچوں کی تھی، یتیم بچوں کی دیوار تھی. اس کے نیچے ان کا خزانہ مال وراثت تھا جو ان کا والد چھوڑ کر گیا تھا. یتیم بچے تھے، کمزور تھے، دیوار گر جاتی، نیچے سے خزانہ سامنے آتا، لٹ جاتا. اللہ نے دو بندوں کو بھیجا، اپنے مقرب بندوں کو، کہ جاؤ اس دیوار کو سیٹ کر کے آؤ کہ گرے نہیں جب تک یہ بڑے نہ ہوں، اور بڑے ہو کر یہ اپنے مال کو سنبھالنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی طاقت نہ رکھیں. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کے بعد، میرے جانے کے بعد ہمارے لیے پیچھے تدبیریں کرتا ہے، یا میری موجودگی میں. اس لیے بھروسہ انسان کو 100% اپنے رب تعالیٰ پر کرنا چاہیے. 100% بھروسہ رب پر ہو. اب وصیت کیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو یہ احکامات سمجھا دوں. یہ 2 آیتیں ہیں اور ایک آیت سورہ، اسی سورت کی سورہ نساء کی آخری آیت ہے. ٹوٹل یہ 3 آیتیں ہیں جس میں پورے وراثت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس کے ساتھ ایک حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا، جو جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اس کو حصہ اسے دے دو، اور جو بچ جائے تو اس میں جو قریبی ترین فما بقی فلی اولا رجل ذکر، قریبی ترین مرد جو ہے وہ بچا ہوا حصہ اس کے پاس پہنچے گا. وہ کیسے پہنچے گا؟ ان کو عصبہ کہتے ہیں. یہ ذرا پیچیدہ مسائل ہیں، میں مختصر انداز میں آپ کو صرف آپ کی نالج کے لیے سمجھا دوں. مرد ہو یا عورت، جو بھی فوت ہوگا، مرد فوت ہوتا ہے یا عورت فوت ہوتی ہے، 5 ورثاء لازمی ہوتے ہیں. اگر وہ ہیں، وہ رشتہ دار اگر موجود ہیں تو 5 ورثاء لازمی ہوں گے. ان کا حصہ ہر حال میں بنتا ہے. میں اگر فوت ہو گیا تو میری اولاد ہی سب سے قریبی ترین رشتہ ہے، جس کے لیے انسان ساری ایک کوششیں کرتا ہے، جس میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں. دونوں شامل ہیں برابر، چاہے شادی شدہ ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، زندہ ہونے چاہیے. بیٹا اور بیٹی 2 ہو گئے، ماں اور باپ 4 ہو گئے، اور 5واں ہے میں اگر مرد کے طور پہ فوت ہوا ہوں تو میری بیوی، اور اگر کوئی خاتون فوت ہوئی ہے تو اس کا شوہر. خاتون اگر فوت ہوئی ہے تو خاتون کی بیٹا اور بیٹی، اس خاتون کے والد اور والدہ، اور اس خاتون کا شوہر. اگر یہ رشتہ دار موجود ہوں کسی بھی شخص کے تو یہ وارث لازمی ہوتے ہیں. کم زیادہ حصہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. یہ اصل ایک وراثت کا ہے. اب اگر ان میں سے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کیا اس کی شرائط بنتی ہیں؟ بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ بیٹا بیٹی دونوں نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ بیٹا بیٹی اور اوپر بیٹا یا والد دونوں ہی نہیں ہے تو اس صورت میں کیا بنے گا؟ وہ ساری تفصیل ایک ایک کر کے آ رہی ہے، اور پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے ذکر کیا. سب سے قریبی رشتہ دار کو، قریبی خونی فائدہ مند اولاد بیٹا اور بیٹی، ان کو پہلے رکھا، پھر والدین ہے، پھر جو رشتہ اس کے بعد سب سے قربت کے ساتھ جڑتا ہے بیوی اور شوہر کا، اس کا ذکر اس سے اگلی آیت میں ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، ذکر کے لیے
بچے کے لیے اولاد کا ذکر، اولاد میں بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں، تو بیٹے کے لیے حصہ ہے مثل برابر حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر. یعنی بیٹیوں کا حصہ، اس آیت کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ بیٹیوں کا حصہ تو کنفرم ہے، بیٹے کو اس کے ڈبل ملنے ہے. یعنی بیٹیوں کا حصہ ذکر نہیں کیا، وہ تو ہے ہی کنفرم، لڑکی کا حصہ ہے ہی کنفرم، اس کو ملنا ہی ملنا ہے، بیٹے کو اس سے ڈبل ملے گا. اور یہ عام طور پہ شوہر کی صورت میں بھی ڈبل ہو جاتا ہے بیوی کی بنسبت، والد کو بھی ڈبل ملتا ہے بنسبت والدہ کے، بیٹے کو بھی ڈبل ملتا ہے. یہ کوئی عورت کے حق کو غصب نہیں کیا، عورت کا جو عورت کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، بیٹے کے اوپر، بیٹی کے اوپر، شوہر کے اوپر، والد کے اوپر، والدہ کے اوپر کسی پر خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت پر نہیں رکھی، نہ اس سے سوال ہوگا. اس کے پاس اگر پیسہ ہے تو اس سے سوال نہیں ہوگا اپنے شوہر کو کیوں نہیں دیا. آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نے سوال کیا تھا، میں اپنے شوہر کو زکوٰۃ دوں، یعنی زکوٰۃ کب کہ میرا مال ہے اس پر زکوٰۃ بن رہی ہے، شوہر کو نہیں دیا ہوا، اور کوئی حرج نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن مرد پر یہ ساری ذمہ داریاں ہیں کہ اس نے بیوی کے ذمہ داری کو بھی پورا کرنا ہے، کھانا پینا پہننا رہنا، اولاد کے لیے بھی کھانا پینا پہننا رہنا، ماں باپ بھی اگر اس ایج میں ہے یا اس صورتحال میں ہے ان کی ذمہ داری بھی، اگر اس نے ان میں سے کسی کو بھی ضائع کیا، ان کے حقوق میں کوتاہی کی، تو کل بارگاہ الہی میں یہ جواب دہ ہوگا. ذمہ داری بہت بڑی ہے. عورت کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو جو مل جائے گا، وہ اگر گھومنے پھرنے چلی جائے، وہ اگر گولڈ خرید لے، اپنے زیورات خرید لے، کپڑے خرید لے، جوتیاں خرید لے، جو جی میں آئے کرے، لیکن اس کے شوہر کے پاس نہیں ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو چونکہ ہر حال میں بیٹی اگر شادی شدہ ہے، آپ اس کو بیٹے کے برابر حصہ دے رہے ہیں، تو اصل میں کہاں جائے گا؟ اصل میں یہ داماد، نواسے نواسیاں جو دور کے رشتہ دار ہیں، جو قریب کے ہیں، وہ محروم نہ ہوں. تو یہ بڑی اللہ کی ایک حکمت ہے. ہم حکمتیں نکالتے بھی ہیں، لیکن جو اصل حکمت ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہے جو اس آیت کے آخر میں بات آئے گی. تو للذکر مثل حظ الانثیین، بچے کے لیے، بیٹے کے لیے بیٹی کے بنسبت ڈبل حصہ ہے، یعنی ایک حصہ بیٹی کا اور 2 حصے بیٹے کے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر ہیں صرف یہ عورتیں، انسان فوت ہوا اور اس کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں، انسان کا بیٹا نہیں ہے، تو فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان بچیوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، 2/3 ہے جو انسان چھوڑ کر مرا ہے. ثلثا 2/3 نکلے گا. 2 بیٹیاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، جتنی بھی ہوں، 2/3 نکلے گا، 2/3، اور وہ ان بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی بیٹی ہے، انسان فوت ہوا ہے، بیٹا نہیں ہے، ایک سے زیادہ بیٹی، ایک ہی بیٹی ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو آدھی جائیداد ملے گی. انسان نے جو کچھ چھوڑا ہے، ایک اکیلی بیٹی کو آدھی جائیداد پوری کی پوری مل جائے گی. سعد بن ربیع کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر، یہ جی آپ کے صحابی تھے سعد بن ربیع، احد میں آپ کے ساتھ شہید ہوئے تھے، ان بچیوں کے چچا نے سارے مال کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں دیا. سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ جب وہ لے کر آئے، انہوں نے مسئلہ ذکر کیا اور فرمایا ان کو ان کا حصہ ملنا چاہیے کچھ نہ کچھ، تو تاکہ کل کو ان کی شادیوں کا معاملہ ہے، شادیاں جب اچھا حساب کتاب ہو تو اچھے رشتے بھی ہو جاتے ہیں. تو سیدنا جابر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی جو آگے اگلی آیت آئے گی. اور سیدنا جابر ہی فرماتے ہیں کہ میں سخت بیمار تھا، بنی سلمہ قبیلے کے اندر موجود تھا، سیدنا ابوبکر اور اللہ کے نبی سے میری عیادت کرنے کے لیے آئے، میں نے اپنے مسئلے کے متعلق پوچھا، اللہ کے نبی میری وفات ہو، میری آگے ایک ہی بیٹی ہے، تو میرے لیے کیا وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی. دونوں جگہ آپ دیکھیں گے تو ان آیتوں کا نزول جو احکامات کا ہے وہ بچیوں کی، بیٹیوں کی، عورتوں کی وراثت کے حقوق کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. تو ایک بیٹی ہے تو اس کے لیے نصف ہے. یہ تو ہو گیا بیٹا اور بیٹیوں کی بات. بیٹا اور بیٹی ہیں تو ان کو بچا ہوا مال ملے گا، بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1. بیٹا نہیں ہے تو پہلے پھر بیٹی کا حصہ نکلے گا، ایک بیٹی ہے تو آدھی جائیداد، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے 2/3، 2/3 حصہ، اور وہ ان کے اندر برابر برابر تقسیم ہوگا. ماں باپ کی بات آتی ہے، ماں باپ کو کیا ملے گا؟ ملنا ضرور ہے. ولی ابویہ، فوت ہونے والے شخص کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، ماں اور باپ دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ، السدس، 6واں حصہ ہے.
ٹوٹل جائیداد کا چھٹا حصہ ماں کا، ایک چھٹا حصہ ماں کا، ایک چھٹا حصہ والد کا۔ مما ترکہ جو انسان چھوڑ کر مرا ہے، ان کان لہو ولد اگر اس کی اولاد ہے، اگر اس کی اولاد ہے اس صورت کے اندر ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ ولد اگر انسان کی اولاد نہیں ہے، انسان کی اولاد برتے وقت نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور وارث اس کے ماں باپ بن رہے ہیں، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث تو اس کی ماں کو 1/3 ملے گا۔ پہلے چھٹا حصہ مل رہا تھا اولاد کی صورت میں، اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 مل رہا ہے۔ والد کو کیا ملے گا؟ اگر اولاد نہیں ہے 1/3 ماں کو ملے گا، باقی جو بچے گا سب والد کا ہے۔ باپ اس صورت کے اندر عصبہ بن جائے گا۔ اگر بیٹی موجود ہے، صرف ایک بیٹی موجود ہے، تو بھی اس صورت کے اندر ماں اور باپ کا چھٹا حصہ ہے، اور جو بچے گا پھر وہ بھی والد کو ملے گا بطور عصبہ کے۔ یہ ذرا گہرائی پیچیدہ معاملات ہیں، انسان کو ضبط کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن اور ہے کہ انسان کی اولاد نہیں ہے، ماں باپ وارث ہیں، تو ماں کو آپ نے پڑھا کہ 1/3 ملے گا۔ لیکن اگر فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر اس فوت ہونے والے شخص کے بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، اور وہ چاہے سگے بھائی ہوں، چاہے ماں کی طرف سے بھائی ہوں، چاہے والد کی طرف سے بھائی ہوں، اس کے بھائی ہیں اور وہ وارث ہیں یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس کے بھائی زندہ ہیں، موجود ہیں، تو اللہ کا پھر حکم یہ ہے کہ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ اس صورت کے اندر بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اس صورت میں بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ من بعد وصیت اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوسی بہا جو انسان وصیت کر کے گیا ہے، یہ وراثت وصیت کی ادائیگی کے بعد دی جائے گی۔ او دینن یہ انسان کے اوپر قرضہ ہے جو فوت ہوا ہے، تو قرضے کی ادائیگی کے بعد۔ سیدنا علی فرماتے ہیں قرآن مجید میں پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے، من بعد وصیت یوسی بہا، اور قرض کو بعد میں ذکر کیا ہے، حالانکہ قرض کی ادائیگی پہلے ہے اور وصیت کی ادائیگی بعد میں ہے۔ یعنی ایک شخص فوت ہوا، اس کے اوپر اس کی مثال 1 کروڑ وراثت تھی، ترکہ 1 کروڑ تھا، 10 لاکھ اس پہ قرضہ ہے، اور 1/3 کی اس نے وصیت بھی کی ہوئی ہے، تو پہلے قرضہ نکلے گا، اب یہ 90 لاکھ ہو جائیں گے، اب 90 لاکھ کا 1/3 اس کی وصیت نافذ ہوگی، اور پھر جو بچے گا وہ وارثین میں آئے گا۔ اور وصیت انسان غیر وارثوں کے لیے کرے گا۔ آگے وصیت کے احکامات میں ایک ہی جملے، ایک ہی لفظ کے اندر غیر مضار، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کے اندر وصیت کی ساری بات کو طے کر دیا ہے، جو اس سے اگلی آیت کے آخر میں بات آئے گی انشاءاللہ۔ آباؤکم و ابناؤکم یہ تمہارے آبا باپ دادا، و ابناؤکم تمہاری اولادیں جس میں پوتے پوتیاں یہ سب شامل ہیں۔ لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم ان میں سے کون اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفع فائدے کے لیے، فائدے کے طور پہ، ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، تمہیں سمجھ میں بات نہیں آئے گی، کیونکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا مال اس کے پاس جائے جو جس سے اس نے دنیا کی زندگی میں اس کو زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ بعض اوقات انسان کے ماں باپ سے اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، عمر چھوٹی ہے، بعض اوقات عمر بڑی ہو گئی، ماں باپ سے زیادہ اولاد اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو گئی۔ اگر یہ چیز وراثت کی تقسیم تمہارے اوپر چھوڑ دی جائے، تمہاری عقلوں کے اوپر چھوڑ دی جائے، تو تم کیا بندر بانٹ کرو گے، تمہیں خود سمجھ میں نہیں آئے گی، کیا فساد برپا ہوگا، انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس لیے فریضۃ من اللہ، یہ چیز اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فیصلے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے جو تقسیم کی ہے بالکل اسی قانون کے مطابق چلے گی۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کون سا بیٹا زیادہ فرما بردار تھا تو اس کو زیادہ دیا جائے گا، کون سا بیٹا نافرمان تھا اس کو کم دیا جائے، ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں تھا انسان کا، ماں باپ کو کہاں دیا جائے، انسان کو فوت ہو گیا، والد زندہ ہے، والد بزرگ ہے، اب والد کو چلا گیا تو والد کے بعد آگے فوت ہونے والے شخص کے بھائیوں میں جائے گا، کیونکہ والد کی وراثت اب جب تقسیم ہوگی تو والد کے اولادوں میں ہوگی، جو فوت ہونے والے شخص کے بھائی بہن ہے، اور جو اس بچے کے جس کا والد فوت ہو اس کے تایا چچا ہے۔ تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہے گا، تمہیں نہیں پتا کہ کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے تم اس ٹینشن سے باہر آ جاؤ، اللہ کا مقرر کردہ فیصلہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، خوب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون تمہارے لیے کس کا حصہ، کس کا کتنا ہونا چاہیے، حکیماً اس کے فیصلوں میں کتنی حکمت ہے۔ اس جھگڑے سے اللہ نے تمہیں، اس فساد سے تمہیں اللہ نے آزاد کر دیا ہے، یہ اللہ کا حتمی اور اٹل فیصلہ ہے، اس کو تم نے پورا کرنا ہے۔ یہاں تک ابھی یہ خونی رشتوں کے جو قریب ترین خونی رشتے تھے، ان میں سے 4 رشتوں کی بات، بیٹا بیٹی، والد اور والدہ۔ اب اگلی آیت میں بیوی اور شوہر، اور پھر ان
لوگوں کی عدم موجودگی میں انسان کی وراثت کا کیا بنے گا، جس کو کلالہ کہتے ہیں، اس کی بات ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو پورے منطقی انجام تک پہنچا کر اٹل فیصلوں کی صورت میں ہمیں بات کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے۔ یہاں پر ہم اتفاق کرتے ہیں، نماز کا وقت اذان ہو چکی ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان خواتین کے لیے، ان عورتوں کے لیے ربع ہے، 1/4 ہے، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم چھوڑ کر گئے ہو، یعنی تم فوت ہو گئے، تمہاری بیویاں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم خود لی ہے اور خود کی ہے، کسی قانون، کسی قیاس، کسی رائے، کسی سوچ پر نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی معاملہ ہے، وعاشروہن بالمعروف، اگلا جملہ اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ معاشرت کرو، زندگی گزارو، ان کے ساتھ رہن سہن کرو معروف طریقے سے۔